الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان اور روزے کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کا مطلب اور روزے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام ان کاموں، ان چیزوں سے رک جانا جن سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں روک دیا ہے، وہ چاہے کھانا پینا ہو، وہ گالم گلوچ ہو، وہ جو بھی چیزیں جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روک دیا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے، ان سے رک جانا، اس کا معنی روزہ ہے۔ اور رمضان سارے میں یہ کام کرنے، ان چیزوں کی پابندیاں کرنی، یہ جو ہے ایک مومن کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے ایسے کہ جیسے ان لوگوں پر فرض ہے جو تم سے پہلے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صرف اس امت پر ہی نہیں، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی تھا، روزہ ان میں بھی تھا اور ان پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی روزے کا مقصد، روزے کی فرضیت کی وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں فرض کیے ہیں، وہ بھی بیان کر دی۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اس وجہ سے تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب روزے کا تقاضا کیا ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ روزہ اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے فرض کیا ہے تاکہ بندہ تقوی پرہیزگاری والا بن جائے۔ تو یہ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہوتی ہے، نیکیاں کمانے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس مہینے میں بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ تراویح کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ تلاوت کی صورت میں ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبریل جو ہے علیہ السلام، وہ بھی قرآن کا دور کرتے تھے، تو قرآن کی تلاوت بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے اس ماہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دیکھ لیجئے کتنی اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور احتساب ثواب سمجھ کر رکھتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں جو موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جتنے بھی باقی اعمال ہیں ان کا ثواب کیا کیا ہے یہ متعین کر دیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہی اپنے بندے کو اس کا اجر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جو افطاری کے وقت اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جو روز آخرت اسے نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین اسے اس کا اجر اور اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک طرف تو یہ سارے فضیلتیں ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب سمجھتے ہوئے اور یہ ساری پابندیاں کرتا ہے، اور دوسری طرف جو شخص رمضان پا کر بھی ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، اس کے لیے وعید بھی سنا دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین، پھر رکھا آمین، تیسری پر چڑھے تو آمین 3 دفعہ کہا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، آپ نے ایک معمول کے خلاف کام کیا ہے، پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے، آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص جو رمضان کو پا لے پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اپنے اللہ سے، تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے لیے آگ ہے۔ تو یہ وعید دیکھ لیں کتنی سخت ہے۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو شخص رمضان پا کر بھی پہلے کی طرح ہی رہتا ہے،
رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا اور اپنے اللہ سے بخشا نہیں سکتا اپنے گناہوں کو، تو اس کے لیے کتنی بڑی السلام نے بد دعا کی ہے اور رسول اللہ نے اس پر آمین کہا ہے۔ اور جس کے حق میں رسول اللہ کی بد دعا ہو، پھر آپ دیکھ لیں کس قدر اس کی ہلاکت اور اس کے لیے تباہی اور بربادی۔ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے روزے جو ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔